اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ طاہرہ ام الحسن والحسین خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کی 7 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی، کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہا دنیا میں، اور بیٹیاں بڑی ہوئی۔ سب سے بڑی شہزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب، ان کے بعد حضرت رقیہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم، اور سب سے آخری بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان 4 بیٹیوں کی بات کرنا، ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضور کی کوئی بیٹیاں ہی نہیں تھی سوائے سیدہ فاطمہ کے۔ اگر ان لوگوں نے دوسری بیٹیوں کا مان لیا نا، تو سیدہ زینب بھی تھی، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم بھی تھی، تو پھر ان کو حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہے، اور ان کو حضرت عثمان غنی بالکل بھی پسند نہیں آتے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا بغض رکھتے ہیں، اسی لیے یہ بدعقیدے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضور کی ان بیٹیوں کے بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلدی وفات پا گئی تھی، اور سیدہ زینب سے بھی اولاد ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، بخاری میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی پیاری تھی جو ان کی نواسی تھی، حضرت امامہ جن کا نام تھا۔ سیدہ زینب، ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا گیا جو بعد میں اسلام لائے، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ اور حیران مت ہونا 2 بہنیں ایک ساتھ آئی، بلکہ پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کیا، اور وہ نکاح کے بعد کافی دن تک بیمار رہی، اور جنگ بدر میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس وقت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کا دھیان رکھنے کے لیے چھوڑ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے واپس آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی تدفین بھی ہو گئی۔ واپس آنے کے بعد عثمان غنی بہت اداس رہتے، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا، اور تقریباً 6 سے 7 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی۔ اب آخر میں جو صاحبزادی تھی وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی باقی تھا تو سیدہ فاطمہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کا سب سے چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور دوسرے بہت سے معاملات کی وجہ سے شہزادی فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری 3714 میں فرمایا ہے، فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبہا اغضبانی، یعنی فاطمہ میرا حصہ ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز سے شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو جس نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو تکلیف دی اور ان کے والد رسول اللہ کو تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ مکہ معظمہ میں حضور اکرم کے اس وقت بھی ساتھ تھی جب مکہ والے آپ کو ستاتے، پریشان کرتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تو کفار مکہ اونٹ کی گندی ہوجری لا کر ان پر ڈال دیا کرتے۔ اس وقت روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور تمام گندگی کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی۔ حضور پاک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی، ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم کے ساتھ دینے والی سیدہ فاطمہ، پوری زندگی انہوں نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی کہ مجھے ایسا چاہیے، مجھے ویسا چاہیے۔ لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا سید الانبیاء ہے اور کائنات کے آقا و مولا ہے،
اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے ہیں، اگر اپنی بیٹی کچھ مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسی خواہش نہیں کی۔ میرے آقا نے جو دیا اسے لے لیا، بلکہ جب مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تب سیدہ فاطمہ بہت چھوٹی تھی۔ اس وقت 2.5 سے 3 سال تک پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی سیدہ فاطمہ نہایت صابرہ تھی، بہت صبر کرنے والی تھی۔ ہم اپنی گھر کی بچیوں کو اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں پڑھو۔ بچوں کی تربیت صرف اچھے کھلونے، مٹھائی اور کپڑے لا کر نہ کرو، بلکہ ان کی سلامتی کے لیے بچپن سے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دو، تو اللہ جوانی میں خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈال دے گا۔ سیدہ فاطمہ کے جب نکاح کا وقت آیا تب حضرت علی کی طرف سے جب پیغام آیا، حضور پاک سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا تمہارا نکاح میں حضرت علی کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ تو کہا بابا جان آپ جو فرمائے منظور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مہر کتنا دیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا 400 مسکال چاندی دیں گے۔ یہ مہر مقرر ہوا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ نکاح کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا تب میرا مہر بھی اس کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضور پاک نے پوچھا میری بیٹی فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو اپنے مہر میں؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، کہتی ہے آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے لکھوا لیجئے کہ آپ کی امت کی بخشش میری مہر میں لکھ دی جائے۔ خواہش ہو تو ایسی ہو، اگر حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کی امت سے محبت کرو، امت کے لیے کچھ کرو، امت کے لیے کچھ اچھا کرو، تمہیں حضور کا قرب یقیناً حاصل ہوگا۔ حضور کی حدیث سے یہ بھی ملتا ہے جس نے یہ دعا کی اللہ مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامہ، اللہ مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عامہ، اے اللہ امت محمد کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمد پر عام رحمت فرما۔ جس نے یہ دعا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جب حضور اکرم سیدہ فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نکاح قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا گیا، سادگی سے نکاح ہوا، تھوڑے سے جہیز کے ساتھ۔ اب یہ جو جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اپنے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں تو حضور کے ساتھ رہتے تھے، اور جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا، اور جب نیا گھر لیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا، اسی کو جہیز کا نام دے کر آج لوگ کروڑوں وصول کرنے لگ گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے سامان دلایا تھا میرے آقا نے۔ آج کے دور میں مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے۔ انصاف تو کرو کہ تم مہر دے کتنا رہے ہو اور اس سے وصول کتنا کر رہے ہو۔ خیر اللہ ہدایت دے۔ صحیح بخاری میں مسکات میں یہ حدیث ہے کہ جب حضور پاک کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضور نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ راز کی بات کی۔ سیدہ فاطمہ رونے لگی اور جب دوبارہ کچھ کہا تو سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فاطمہ سے کہا مجھے بھی تو بتاؤ کہ حضور اکرم نے تم سے کیا فرمایا؟ تو فاطمہ نے کہا یہ میرے اور میرے والد کی راز کی بات ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں خاموش ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ وقت بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ تب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق بنتا ہے تم پر، اور میں اس حق کی وجہ سے پوچھتی ہوں، مجھے بتاؤ حضور نے تم سے کیا فرمایا تھا؟ کہا امی حضور نے مجھے کہا تھا بیٹی فاطمہ جبریل ہر رمضان میں ایک قرآن پاک مجھے سناتے ہیں اور ایک میں ان کو سناتا ہوں۔ اس بار انہوں نے مجھے 2 سنائے ہیں، لگتا ہے میرے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ یہ سن کے جناب فاطمہ کہتی ہے میں رونے لگی۔ پھر حضور نے مجھے دوبارہ پاس بلایا اور کہا بیٹی فاطمہ تم رو مت، کیونکہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی مجھے آ کے ملے گا نا تو وہ تم ہوگی۔
یہ سن کے جناب فاطمہ فرماتی ہے میں مسکرانے لگی اور حضور نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں خاتون جنت بنایا گیا ہے۔ اور آپ تاریخ دیکھے کہ حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ہی جناب فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا حضور کے پردہ فرمانے کے 6 مہینے تک روتی رہی، کبھی نہیں مسکرایا، صرف ایک دن مسکرایا، وہ بھی ان کے وصال کے دن، کیونکہ سیدہ فاطمہ نے اسماء بنت امیس سے کہا اسماء کیا کروں، میرے بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، اس کا پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا وہ تو کسی کو نہیں بتانا، لیکن بات اتنی ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے وصال کا وقت قریب آ گیا، لیکن میں فکر مند اس لیے ہوں کیونکہ پوری زندگی میری چادر کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ اس وقت مدینہ میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے چارپائی پہ ڈال کر لے جایا جاتا ہے اور ایک چادر اس پہ ڈال دی جاتی ہے، اور وہ چادر جب مجھ پر پڑی ہوگی اس وقت کسی غیر مرد کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تو؟ اسماء نے کہا میں مدینہ منورہ کے باہر ایک شہر میں گئی تھی تو میں نے دیکھا جنازہ لوگ چارپائی پہ نہیں لے جاتے بلکہ ڈولی میں لے جاتے ہیں، جو آج کل ہمارے یہاں جنازہ ہوتا ہے اسی طرح، اوپر سے چھت بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے کفن، چادر یا جسم پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، میں اس کو ایسے ہی بنا سکتی ہوں۔ باپ کے غم میں 6 مہینے تک رونے والی سیدہ فاطمہ زہرا جب وہ جنازہ بن کے تیار ہوا اور آیا تو لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ پہلی بار آ گئی۔ سیدہ فاطمہ کو اطمینان آیا کہ میں دنیا سے جاؤں گی تو اپنی حیا اور پردے کے ساتھ جاؤں گی۔ امام ابو الروف المناوی لکھتے ہیں جب سیدہ فاطمہ کا وصال کا وقت آیا تو انہوں نے خود غسل کیا، کپڑے پہنے اور اسماء سے کہا میں نے غسل کر لیا ہے، اب میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے۔ امام ابو الروف المناوی لکھتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کہا میری موت میرا غسل نہیں توڑے گی، اسی لیے میری موت کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے اور میرے کپڑوں میں ہی مجھے کفن دیا جائے اور اسی طرح مجھے اٹھایا جائے کہ میرے جنازے کی چادر پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑ پائے۔ اور صاحب روح البیان نے یہاں تک لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عزرائیل سے کہا وہ عزرائیل فاطمہ کی روح تو نے نہیں قبض کرنی، کیونکہ فاطمہ خود کو تیرے حجرے میں گوارا نہیں کرے گی، میں فاطمہ کی روح خود اپنے دست قدرت سے قبض کروں گا۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان ہے۔ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے اس رات اپنے ہاتھ سے جلدی جلدی روٹیاں بنائی، دن میں امام حسین اور امام حسن کو نہلایا، کپڑے پہنائے، اور جب شام کا وقت آیا اور کیونکہ رمضان کا وقت تھا مغرب کے وقت اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، کبھی سیدہ زینب کو کھلاتے، کبھی امام حسن کو تو کبھی امام حسین کو، اس کے بعد دوپٹے سے آنسو پوچھتی۔ یہ منظر جناب فضہ نے دیکھا اور کہنے لگی روزانہ تو میں آپ کے بچوں کو کھلایا کرتی تھی، یہ فریضہ تو میرا ہے، آج آپ خود کیوں کھلا رہی ہے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فاطمہ زہرا نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ اب یہ بچے پھر کبھی اپنی ماں کے ہاتھ سے کبھی کھانا نہیں کھائیں گے، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ کہا میں حسین کو اس لیے کھلا رہی ہوں کیونکہ جب کربلا کے وقت حسین 3 دن بھوکا رہے گا تو بھوک کی وجہ سے اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے، ماں کے ہاتھوں کے لقمے اسے یاد آ جائے۔ زینب کو اس لیے کھلا رہی ہوں کیونکہ جب دمشق کے قید خانے میں زینب روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترس رہی ہوگی تب ماں کے ہاتھوں کا کھلایا ہوا ٹکڑا میری زینب کو حوصلہ دے گا۔ حسن کو اس لیے کھلاتی ہوں کیونکہ جب حسن کو زہر دے کر جب اس کے کلیجے کے ٹکڑے کیے جائیں گے اس وقت میرا حسن ماں کے کھائے ہوئے لقمے کو اپنے دل کے لیے تسلی محسوس کر سکے۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹوں کو کھلا چکی تو سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ ننھے حسین کہتے ہیں امی ہمارے گھرانے میں تو اس طرح یتیموں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ یہ سن کے سیدہ فاطمہ رونے لگی اور اپنے تینوں بچوں سے کہا جاؤ اپنے نانا کے آستانے پہ سلام کراؤ۔ یہ تینوں گئے اور جانے کے بعد فوراً واپس آئے تو سیدہ فاطمہ کی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے قدموں کو پکڑے ہوئے کہتی ہے علی تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ مولا کائنات نے کہا میں تم سے پوری زندگی ناراض کب ہوا جو آج ہوں گا؟ تو اس وقت سیدہ فاطمہ کہتی ہے میرے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ فاطمہ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہو
اور موت ہو جائے تو قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات مت کرنا، اسی لیے علی پوچھتی ہوں اب راضی ہو کہ ناراض؟ ادھر بچے گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ فاطمہ نے کہا بچوں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جا کے اپنے نانا کے آستانے پہ سلام پیش کراؤ، اور تم واپس آ گئے۔ تو شہزادے کہتے ہیں امی آپ کی سنیں یا نانا کی سنیں؟ آپ کہتی ہے نانا کے پاس جاؤ، اور نانا کہتے ہیں امی کے پاس جاؤ۔ تو سیدہ پوچھتی ہے نانا نے کیا کہا؟ تو بچوں نے جواب دیا ہم نے دیکھا کہ نانا کے چہرے مشابہ ایک صورت دیکھی، وہ رو رہی اور نانا جان اس کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو پوچھا وہ رو کے کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نواسے یتیم ہو جائیں گے، ان بچوں کے سر سے ان کی ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ پوچھا وہ کون تھے؟ بیٹا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہارے نانا کے دادا تھے۔ تو کہا ماں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو سیدہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کچھ جواب نہیں دیا۔ اب ایک اور بات عرض کر دوں کہ سیدہ فاطمہ ہر رات کہتی تھی اے اللہ ایک رات مجھے ایسی بھی دے کہ میں دل کھول کے سجدہ کر لوں۔ رمضان المبارک کی تیسری شب یعنی رات تھی، منگل کی رات شروع ہو چکی تھی، پیر یعنی سوموار کا دن گزر چکا تھا۔ جناب فضہ کہتی ہے جب فاطمہ زہرا نے مغرب کی فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد نفل نماز شروع کرنے سے پہلے مجھے گھر سے باہر بھیج دیا۔ رمضان المبارک کی تیسری شب ہے، منگل کا دن ہے اور مغرب کا وقت ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نماز عشق ادا کرتے ہوئے مغرب کی فرض اور سنت کے بعد جب سیدہ فاطمہ نے نفل نماز کا سجدہ کیا تو جناب فضہ کہتی ہے فاطمہ کی پشت یعنی پیٹھ سے لے کر چھت تک اور چھت سے لے کے آسمان تک میں نے نور دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر گھر میں آنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ سیدہ نے گھر سے باہر جانے کو کہا تھا، لیکن یہ منظر دیکھ کر میں گھبرائی کیونکہ آج سے پہلے یہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میں گھر کے اندر ہمت کر کے داخل ہوئی تو سیدہ فاطمہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر چکی تھی اور سجدے ہی میں سر تھا۔ لوگ کہتے ہیں میدان کربلا میں حسین سب کچھ لٹا چکے، اتنے زخم کھا چکے، تیر تلوار سے بدن لہو لہان ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر حسین کو سجدہ کیسے یاد آیا؟ تو اسی لیے کیونکہ اپنی ماں سیدہ فاطمہ کو دیکھا تھا۔ ماں نے سجدے میں جان دی، اپنے بابا علی مرتضیٰ نے حالت نماز میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو پھر امام حسین نے سوچا کہ جب ماں کی روح سجدے میں گئی، بابا حالت نماز میں شہید ہوئے، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہے؟ تو ماں کا وہ سجدہ جناب حسین کو یاد آیا اور اپنا سر سجدے میں رکھا اور کہتے ہیں ماں سے سیکھا ہوا سبق بچہ کبھی نہیں بھولتا۔ تو کربلا میں حسین کا سجدے میں جان دینا حسین نے یہ کسی درسگاہ سے نہیں سیکھا، یہ اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ اب ذرا غور کرے کہ جب سیدہ فاطمہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ایک رات ایسی دے کہ دل کھول کے سجدہ کر لوں، تو سیدہ فاطمہ نے سجدے میں سر ایسے رکھا روح پرواز کر گئی۔ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اسی تقوی کو رابعہ بصری نے اختیار کیا، سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چل کر کے زندگی بشر کی، زندگی گزاری، تو جناب رابعہ کا وہ مقام و مرتبہ ہو گیا کہ جب وہ حج پہ گئی تو کعبہ استقبال کے لیے آیا تو پوچھا اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے دیکھنے تھوڑی آئی، میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے آئی۔ اب غور کرے کہ سیدہ کے تقوی کو کوئی اپنائے تو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ تو اسلامی ماں بہنوں کے لیے سبق ہے کہ سیدہ فاطمہ کے تقوی کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو، کیونکہ جن لوگوں نے سیدہ فاطمہ کے تقوی کو اپنایا اس تقوی کی برکت سے کئی مردوں کی زندگی میں انقلاب و بدلاؤ پیدا کر دیا۔